عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا, اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد الملک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لینا, اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے, پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے, تاریخ داں لوگ, کہ جب عمر بن عبدالعزیز وہاں مسجد میں موجود تھے, جمعے میں موجود تھے, عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا, دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا, اپنی اللہ اللہ کرتا تھا, اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی, میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی, ملکہ وکٹوریہ. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریہ سوئی ہوئی تھی, دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ, اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے, اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی, کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے, تیری تو تاج پوشی ہونی ابھی, تجھے تو تخت شہنشاہی پہ بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا, بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے, تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں, رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی, اپنی نیند اٹھتی تھی, اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو, میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا, اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی, اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی, اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی, میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑھ کے رہ گئی, تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا. اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے, تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تو بن گئے, بادشاہ تو بن گئے, مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا, فاطمہ بنت عبد المالک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا, نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ, مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا, جتنا تجھے زیور دیا, جتنا تجھے جہیز دیا, جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا, اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا, سرکاری خزانے سے دیا, وہ اس کا مالک نہ تھا. اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو, یہ سارا لباس اتارو, یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ, اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو. اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا. عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں.
तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई। और किसी दुश्मन ने अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया कि हाँ। उन्होंने कहा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ, पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई। वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहे, तू वली बना बैठा रहे, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी। अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले